بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر وہ مبارک رات ہے جس کی فضیلت خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور عبادت کا اجر و ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئیے شب قدر کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورۃ القدر میں بیان فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے اسی رات میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ ارشاد گرامی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہمیں مختصر وقت میں عظیم اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ اترتے ہیں۔ یعنی اس رات میں زمین پر فرشتوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ ایمان والوں کے لیے خیر و برکت، رحمت اور دعا لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے، یعنی یہ پوری رات خیر و برکت، امن اور سلامتی کی رات ہے جس میں ہر طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عظیم خوشخبری ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں خالص نیت کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آخری عشرے میں خصوصاً طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25 اور 27 اور 29 میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ شب قدر کو پا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ان راتوں میں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ یہ نماز انتہائی اہم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے اور صلاۃ التوبہ گناہوں کی معافی کے لیے ضرور پڑھنی چاہیے۔ نوافل میں سورۃ القدر زیادہ پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ رات مغفرت اور توبہ کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ان راتوں میں درود شریف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ 100 بار پڑھے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر بے شمار برکتوں والی رات ہے اور ہمیں اسے غنیمت جان کر عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔